اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے بدعت کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بدعت ضلالۃ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی دین میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور جو لوگ اس اچھے کام پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور جس نے دین میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا، اور جو لوگ اس برے کام پر عمل کریں گے ان کا وبال بھی اس ایجاد کرنے والے کے اوپر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جب تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ قائم فرمائی تو آپ نے اس پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، نعمت ہذہ البدعۃ، کہ یہ کتنی ہی اچھی بدعت ہے۔ التراویح کی جماعت کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ بدعت ارشاد فرمایا۔ اب پہلی حدیث پاک کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث پاک کہ جس میں آپ نے تراویح کی جماعت کو اچھی بدعت قرار دیا۔ احادیث میں بدعت کے حوالے سے بظاہر تعارض موجود ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، ہم بدعت کو اگر دو قسموں میں تقسیم کر لیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ سے مراد ایسی اچھی بدعت کہ جو نہ تو کسی اسلام کے حکم کے متصادم ہو اور نہ ہی اس سے کسی شریعت کے حکم کی نفی ہوتی ہو، یعنی قرآن و حدیث سے متعارض نہ ہو اور اس سے دین کا فائدہ حاصل ہوتا ہو تو اس کو بدعت حسنہ کہیں گے۔ اور ایسی بدعت کہ جو شریعت کے کسی حکم سے متصادم ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت سے یا سنت کے کسی حکم سے ٹکرائے تو اس کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہیں گے۔ تو اب جب ہم بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو جس حدیث میں حضور نے بدعت کو گمراہی کہا اس سے مراد بدعت سیئہ ہوگی، یعنی ایسی بدعت کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے یا قرآن و حدیث کے کسی حکم سے متصادم ہو، تو ایسی بدعت بدعت سیئہ کہلائے گی اور یہی بدعت گمراہی کا سبب ہوگی۔ اور جن حدیث میں بدعت کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی اس بدعت سے مراد بدعت حسنہ ہوگی، یعنی ایسا اچھا کام کہ جس سے دین اسلام کو فائدہ حاصل ہو، مومنین کو فائدہ حاصل ہو، اور وہ شریعت کی کسی حکم سے متصادم نہ ہو، تو اس سے مراد بدعت حسنہ ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ہر مسجد کے اندر محراب، یہ بدعت حسنہ ہے، کیونکہ نہ تو حضور کے دور میں تھا اور نہ ہی یہ محراب صحابہ کے دور میں تھا، بلکہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایجاد ہے۔ اسی طرح قرآن کے اوپر اعراب نہ تو حضور کے دور میں تھے نہ صحابہ کے دور میں تھے، لیکن بعد میں قرآن کے اوپر باقاعدہ طور پر علماء نے اعراب لگائے عجمی کی آسانی کے لیے، تو یہ بھی ایک بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے اوپر غلاف، یہ نہ حضور کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، لیکن آج کی حکومت کچھ سابقہ ادوار سے باقاعدہ طور پر خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر غلاف چڑھاتی آ رہی ہے۔ یہ غلاف چڑھانا بھی بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے اوپر گنبد شریف، یہ بھی بدعت حسنہ ہے، کیونکہ نہ تو یہ حضور کے دور میں تھا نہ صحابہ کے دور میں، تو لہٰذا
اگر ہر کام کو ہم بدعت کہتے چلے جائیں گے تو پھر کئی ایسی بدعات ہیں کہ جو تمام مسالک کے درمیان رواج پذیر ہیں، تو پھر ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو لہذا اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم بدعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ وہ بدعت کہ جو اسلام کو تقویت دے اور شریعت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو، وہ بدعت حسنہ ہوگی، اور جو شریعت کے حکم سے ٹکرائے وہ بدعت سیئہ ہوگی۔ تو جس حدیث میں بدعت کی تعریف اور توصیف کی گئی اس سے مراد بدعت حسنہ ہے، اور جس حدیث میں بدعت کی مذمت کی گئی اس سے مراد بدعت سیئہ ہے۔ تو جب ہم اس تطبیق کو تسلیم کر لیں گے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔